ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو ہر سال پچھلے سال سے زیادہ ڈونیشن ملتی ہے. آپ کا بھی یہ ایکسپیرینس ہے, شاید اقبال صاحب کی الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے. تو عام پاکستانی, پاکستان کے اندر ہو پاکستان کے باہر ہو, وہ جو آپ کے جو نان اسٹیٹ ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں ان کو زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, حکومت کو اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ پرفارمنس تو دیں نا. آپ ٹیکس کیوں دیں گے اگر آپ کو پرفارمنس نہیں ملے گی؟ اگر آپ کے اسکول میں استاد نہیں ہے, آپ کے ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں ہے, آپ کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, تو آپ زبردستی تو ٹیکس دے دیں گے. آپ کے دل سے خواہش تو نہیں ہوگی کہ میں ٹیکس لوں. لیکن جب آپ کوئی شوکت خانم کو دیکھے گا, الخدمت کو دیکھا, انڈس ہسپتال کا نام آپ نے سنا ہے, ان کا جو صحت کی جو بجٹ ہے نا وہ بلوچستان حکومت کے صحت کے بجٹ سے زیادہ ہے. کہاں سے وہ اتنے اربوں روپے اکٹھے کرتے ہیں؟ یہ اعتماد ہے, یہ پرفارمنس ہے, یہ سیلف لیسنس ہے. ہر جو سول سوسائٹی ادارہ ہے اس میں ایک اصول فالو ہوتا ہے. اسی طرح ایدی فاؤنڈیشن ہے, ایدی فاؤنڈیشن ہے, جتنے بھی دیکھ لیں, سیلانی کا آپ کام دیکھ لیں. اچھا, ان سب کا ایک اصول ہے نیسیسری کمپنسیشن اینڈ والنٹیئرزم. یعنی جو عملہ جو کام کرتا ہے اس کو تو آپ ضروری تنخواہ دینا پڑتی ہے, لیکن بہت سارے لوگ اس میں والنٹیئر سروسز دیتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ اس کے جو گورننس سٹرکچر ہے, جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا ٹرسٹیز ہیں, ان کی جیب میں نہیں جاتے. ریگولر آڈٹ ہوتا ہے. دنیا کی بہترین فرمز EY, ڈیلائٹ اور فرگوسن یہ ہمارا آڈٹ کرتی ہیں. ہم اپنے آڈٹ کو, رپورٹ کو اپنی ویب سائٹ پہ رکھتے ہیں. لوگ اب دیکھیں, ہم نے 50 لاکھ لوگوں کو لون دیا. اب یہ 50 لاکھ لوگ جو ہیں یہ کہاں رہتے ہیں؟ انہی گلی کوچوں میں رہتے ہیں نا. آپ یقین کیجئے, میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہمارے عملے کے لوگ جب قرضہ دینا جاتے تھے ان کے گھر پانی کا گلاس نہیں پیتے, ان کے گھر کے گھنے درخت کے نیچے سائے میں نہیں بیٹھتے. تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو اب تک آپ سے زیادہ ویل انفارمڈ شخص نہیں ہے. یہ 50 لاکھ لوگ ہیوک کریٹ کر دیتے, ان کے ہزاروں مریض ہیوک کریٹ کر دیتے ان کے بینیفیشریز کے. جی یہاں پر کیا لوٹ مار ہو رہی ہے؟ مطلب یہ ایک ماحول ایسا بن گیا ہے, اعتماد کا رشتہ ہے, یہ ٹرسٹ کا رشتہ ہے, یہ سیکریفائس ہے, یہ سیلف لیسنس ہے, یہ ایمپتھی ہے. گورنمنٹ کے اداروں میں کمپیشن نہیں ہے, گورنمنٹ کے اداروں میں ایمپتھی نہیں. ایمپتھی سر کیا ہے؟ ایمپتھی یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اگر میں اس شخص کی جگہ پہ کھڑا ہوں تو مجھ پہ کیا بیتے گی. ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب, یہ آپ آخر میں بتائیں کہ اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ذرا کم ہو جائے؟ ویل میرے خیال سے ایک تو یہ سلو پروسیس ہے. پاکستان ایک ریلیٹیولی ینگ نیشن ہے, 75 سال ابھی ہمیں ہونے والے ہیں انڈیپینڈنس کے. یہ سسٹم سارے ڈیولپ ہوتے ہیں اوور سینچریز. انگریزوں کو دیکھیں, وہ میگنا کارٹا کو 1000 سال ہو گئے ہیں, اس وقت سے ان کی ڈیموکریسیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, سسٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں. رول آف لا بیسکلی میرے خیال سے بالکل صحیح ہے, فنڈامنٹل چیز ہے کہ قانون جو ہے وہ سب پہ اپلائی ہو اور ایکولی اپلائی ہو. جب یہ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ اگر میں غلط کام کروں گا تو مجھے بھی وہی سزا ملے گی جو دوسرے کو ملے گی. میرے خیال سے لانگ ٹرم میں تو یہی سلیوشن ہے اس کی. بٹ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جب تک یہ سارا سسٹمز بہتر نہیں ہوتے تو ہم ایک یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی, شوکت خانم میں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں, آئی تھنک ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اٹ از پاسبل ٹو اچیو ایکسلنس. یہ ایک ایلین کانسیپٹ نہیں ہے کہ صرف ویسٹ میں اکوالٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے یا اکوالٹی سے باہر ہوتی ہے. یہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستانیز کین اچیو ایکسیلنس. بالکل, پاکستانیز کین اچیو ایکسیلنس. شاہد صاحب, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں آپ اس ایکسپیرینس کی روشنی میں کیا سجیسٹ کریں گے, ریاست کو کیا کام کرنا چاہیے کہ تعلیم اور صحت کا جو شعبہ ہے کیا اس کا فنڈ بڑھا دیا جائے, بجٹ میں اس کی ایلوکیشن بڑھا دی جائے, یا ریاست کو کیا ایسا کام کرنا چاہیے کہ ریاست پر عوام کا جو ٹرسٹ ہے اس میں اضافہ ہو؟ یہ امیر صاحب, اس میں دیکھیں ایک تو مسئلہ ماڈل کا ہے. اس وقت ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں پچھلی حکومتوں کو بھی اور بہت سی حکومتوں کو, اور اگر حکومتیں ہٹا دے تو جو اسٹیبلشمنٹ آف جو سول بیوروکریسی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹرکچر کیا رکھنا ہے. ایک حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹل کھولو, DHQs کھولو, THQs کھولو, اس میں فنڈ لگاؤ. پھر تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ وہاں تو ڈاکٹر نہیں جا رہا, تو پھر کیا کرو, تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کو شفٹ کرو اور ایک نیا کارڈ انٹروڈیوس کرو, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک بڑے اچھے پروگرامز ہیں,
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. احساس نے پچھلے عرصے میں جو کام کیا ہے, یعنی جو پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں, امجد صاحب اس پر بہتر رائے بھی دے سکتے ہیں, کہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے. تو ایک تو ماڈل سیٹ کرنا کہ کیا ماڈل ہوگا. آپ کے خیال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس بھی اچھے؟ جی بالکل. دیکھیے سوشل سیفٹی نیٹ تو لازمی ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہے نا وہ اوپر نہیں آ سکتا, اور 2-4-6 دنوں میں یا 2-4-6 سالوں میں, یا جو انہوں نے کہا کہ ایک ینگ نیشن ہے, تو ایک تو ہمیں ماڈل سیٹ کرنے ہوں گے. یہی آپ کی ایجوکیشن کا ایشو ہے کہ کبھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے کرے, تو آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بوم دیا, پھر کہا کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم ہے اور فلاں اور یہ. تو میرا حال ہے ونس فار آل اگر یہ ماڈل جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں, اور جو انہوں نے بات کی میں تو اس پر کروں گا کہ کمٹمنٹ, اس کاز کے ساتھ کمٹمنٹ کے اس ملک کے اس بندے کو جس کا یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن ملے, اس کو جو ہے صحت کی سہولت ملے, اس کو ڈگنیٹی ملے. جب تک یہ کمٹمنٹ اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہوگی تو کوئی بھی پروجیکٹ آپ کتنا بھی بڑا لانچ کریں اس کا کوئی بہت خاطر خواہ فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا.